دیکھیں تحریک انصاف جو ہے نا وہ اس وقت اگر ایک ان کا اڈیالہ سے ڈسکنیکٹ ہو جائے تو وہ ڈائریکشن لیس ہو جاتی ہے. یعنی کہ باقی کوئی لیڈر کوئی جو رہنما ہے اس میں اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی فیصلہ کرے. بے شک دکھاوے کو جو ہے وہ چیئرمین بنایا ہوا ہے بیرسٹر گوہر کو, لیکن ان کی کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کا. اگر وہ کوئی فیصلہ کر بھی لیں, جیسے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بقول وکیل ان کا کوئی اعتراض نہیں تھا, اور ایک دفعہ وہ اپنا کنسنٹ دے بھی چکے ہیں کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن پولیٹیکل جو کمیٹی ہے اس نے ان کا فیصلے کو اوور رول کیا اور جو ہے اس نے یو ٹرن لے لیا. اب جو ان کی پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں وہ سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے اور ان کا انفلوئنس ہے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, جیسے اب فیصل چودھری نے ایک درخواست دی ہائی کورٹ میں اور اس کی بنیاد پر جو ہے بشرا بی بی کی رہائی ہوگی, اور اس کو اور رہائی کے بجائے اس کے کہ پارٹی جو ہے اس کو آن کرتی, انہوں نے فیصل چودھری کو جو ہے اسے جو ان کی کمیٹی ہے اسے باہر کر دیا. گو کہ آج بانی پی ٹی آئی کی دوبارہ جو ان کو ایفرٹ سے جو ہے وہ دونوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے اور دوبارہ وہ اس کا حصہ بن گیا, لیکن کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. سمجھ نہیں آتا کہ پارٹی نے کس لائن کو ٹو کرنا ہے. کبھی وہ 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کرتے ہیں اور کبھی وہ اس کی اجلاس سے بائیکاٹ کر کے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک طرف تحریک انصاف جو ہے وہ سوچتی ہے کہ وہ کوئی سسٹم کا حصہ بن جائے, لیکن اس میں سسٹم اس کے اندر موجود ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سسٹم کے خلاف جو ہے وہ لڑتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو پارٹی ہے وہ بہت دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے, فارورڈ بلاکس بن چکے ہیں. افتخار صاحب آپ بتائیے گا, بہت سے فارورڈ بلاک پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک نیا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے, اور یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ فیصلے لے کون رہا ہے؟ دیکھیں جو فیصلے ہیں آبویسلی اس میں بیہائنڈ دی سینز جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں, اور تحریک انصاف سے جب بات ہوتی ہے ان کی ویریس لیڈرز سے کہ آپ کے سٹانس میں جو ہے وہ سکم کیوں ہیں کہ آپ کبھی ایک بات کرتے ہیں پھر دوسری بات کرتے ہیں پھر اسے مکر جاتے ہیں, جس طرح آپ نے اس کی پوری ہسٹری جو ہے وہ بیان کی ریسنٹ ٹائمز میں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ اس ٹائم پر انڈر فائر ہے, یعنی ہر طرف سے ہم پر گولہ باری ہو رہی ہے, چاہے وہ لیگل ہو, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ کسی قسم کی جو ہے ان کو پولیٹکس سے جو ہے وہ سائڈ لائن کرنے کے لیے جو کوششیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ڈیسیجن جو ہے ٹائملی جو لیتے ہیں وہ کچھ لوگوں کا اختیار ہے, لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی کنسپیریسی تھیوری جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ہے, دیٹ از وائی وہ اس پہ جو ہے وہ یو ٹرن لیتے ہیں. لیکن یہ بات جو ہے وہ ماننا مشکل ہے, کیونکہ جب تحریک انصاف ایک فل فلیج پولیٹیکل پارٹی تھی بھی اور حکومت میں بھی تب بھی ان کا یہی رویہ جو ہے وہ رہا تھا. لیکن جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس میں آبویسلی کچھ ایسے ذرائع ہیں جو اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس میں تحریک انصاف کو ریلیف جو ہے وہ پولیٹیکل مینز پر جو ہے وہ دیا جائے گا, لیکن لمیٹڈ, اور دیکھا جائے گا کہ اس میں ان کا رویہ آگے جو ہے وہ کیا رہتا ہے. اگر تو احتجاج کی سیاست جو ہے وہ بحال رہتی ہے اور اس قسم کی چیزیں جس میں تحریک انصاف جو ہے وہ بار بار کیپٹل سٹی کو جو ہے وہ بلاک کر دے یا کنسٹیٹیوشنل جو ہے ریفارمز کے خلاف جو ہے نکلنا شروع کر دے, تو پھر یہ ساری مراعات جو ان کو دی جا رہی ہیں, جو ان کی پریویلیج رائٹس ہیں, وہ جو ہے واپس ضم کر دیے گئے. ٹھیک ہے سلمان صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ججز تقرری کمیشن کا حصہ بننے سے کیا پاکستان تحریک انصاف ٹف ٹائم دے سکتی ہے حکومت کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم صرف پی ٹی آئی کے سیاسی یو ٹرن کی بات کرتے ہیں, باقی جماعتوں کی بھی پوری تاریخ ہے سیاسی یو ٹرن لینے کی. ابھی کیا ماشاءاللہ حوالے دیے تھے قائد اعظم کے اور جسٹس دوراب پٹیل کے, بلاول بھٹو صاحب نے, نواز شریف صاحب کیا کرتے رہے, شہباز شریف کیا کرتے رہے, مولانا کے وعدے جو ہیں سارے کے سارے یو ٹرن سب لیتے ہیں. لیکن ہمیں کیونکہ ذرا عمران خان کا یو ٹرن جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے, اس لیے ہم اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور یہ پالیٹکس میں ہوتا ہے, لوگ سچویشن کے بیسس کے اوپر چیزیں تبدیل کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کہا ہے دوستوں نے کہ پی ٹی آئی کے اندر انتشار تو موجود ہے, اس کے اندر گروپ بندی تو موجود ہے, پارٹی کا وائس چیئرمین اندر ہے, پارٹی کا چیئرمین اندر ہے, پارٹی کے صدر بنائے گئے تھے پرویز الہی صاحب, وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں اس وقت منظر سے. پھر پارٹی کے جو مرکزی قیادت ہے ان میں سے کئی لوگ, یاسمین راشد, محمود رشید وغیرہ اس وقت جیلوں میں, اعجاز چودھری جیلوں میں. تو پارٹی کے اندر تو ایک وکلا کا قبضہ ہے, اور پھر وکلا کے اندر بھی گروپ بندی ہے. کوئی سلمان اکرم راجہ ہے, کوئی حامد خان ہے, کوئی اپنا کھوسا صاحب ہیں, کوئی اپنا دوسرے شعیب شاہین ہے. یہ لڑتے رہتے ہیں آپس میں, ان کی آپس میں کہیں سیٹلمنٹ نہیں ہے. پھر یہ کہ فیصلہ کر لیتے ہیں, پھر فیصلہ کرنے کے بعد جب وہ جاتا ہے عمران خان کے پاس یا کسی اور کے پاس تو پھر وہ کوئی اور فیصلہ نکل آتا ہے. تو پارٹی کے اندر ایک گروپ ہے جو
جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے، ایک گروپ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریزسٹ کرنا چاہتا ہے. یہ لڑائی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس لڑائی کی وجہ سے اب مثال کے طور پہ یہ جو آج آپ نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا ہے، آپ کو یاد ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے اندر بھی جانا چاہتے تھے اور بیرسٹر گور اعلان کر چکے تھے، لیکن پھر آخری لمحے میں جو ہے وہ سیاسی کمیٹی، جیسے بھی عادل صاحب نے کہا، وہ فیصلہ واپس لینا پڑا. ابھی بھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ جو فیصلہ ہوا ہے کیا اس پہ عمل درآمد ہو سکے گا، یا آخر میں پھر آ جائے گا کہ فیصلہ ہم نے اس میں جانا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو پارٹیوں کے اندر داخلی انتشار ہے، ہم نے ماضی میں جنرل مشرف کے دور میں پی ایم ایل این کا یہ حال دیکھا تھا، اور جس طرح سے پی ایم ایل این ٹوٹ کے ساری مسلم لیگ کاف بن گئی تھی، وہ بھی ہم نے دیکھا تھا سارا کا سارا. لیکن پارٹی کے اندر یہ جو داخلی انتشار ہے وہ الٹیمیٹلی پارٹی کو ہی نقصان پہنچاتا ہے، یہ بھی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. میں آنا چاہوں گی اب عادل صاحب کے پاس یہ سوال رکھنا چاہوں گی. عادل صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں چاہے کوئی بھی پارٹی کو سنبھال لے باغ دوڑ کو، لیکن ہمارے جو لیڈر ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی ہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ پارٹی کی قیادت علیمہ خان یا پھر بشرا بی بی سنبھالیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں ہمیں قیادت سنبھالتی ہوئی نظر آئیں گی خواتین؟ دیکھیں، جو اب تک کے حالات نظر آ رہے ہیں، جو اس کا پس منظر ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے گو کہ اگر پارٹی اگر کہیں فیصلہ ہو جاتا کہ بشرا بی بی کو رہا نہیں کرنا، تو جو آئین اور قانون جو بھی کہتا ان کی رہائی کے لیے مشکلات ہونی تھی. لیکن جس طرح سے فیسلیٹیشن کی گئی ہے، چلے آپ اس کو جو بھی نام دے دیں، وہ ان کا رائٹ تھا کہ اگر ان کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا ان کو رہا کر دینا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود اس وقت جو مجھے لگتا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی کو خاص طور پر جو ہے وہ یہ اب پارٹی کو جو ہے وہ جو ڈائریکشن لیس ایک سچویشن اب ماضی میں دیکھ رہے تھے، ماضی قریب میں، اب وہ آنے والے دنوں میں شاید اس طرح سے چیزیں نہ ہوں. پارٹی جو ہے وہ بیہیو کرے گی، وہ بے شک کنٹرول بیہیویئر ہو اس کا، لیکن وہ ایک ڈائریکشن کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے چلے گی. وہ اب چاہے بشرا بی بی کے ذریعے چیزیں آگے چلیں، ان کی عمران خان کی بہنوں کا تو نہیں لگتا کہ ان کا کوئی سیاست میں کوئی رول ہو سکتا ہے، لیکن بشرا بی بی کا انفلوئنس جو ہے وہ پارٹی کے اوپر ہو سکتا ہے، چونکہ وہ اب کے پی میں بیٹھی ہیں. علی امین گنڈا پول آلریڈی بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے معاملات میں ان کا انفلوئنس جو ہے وہ رہا ہے، کیونکہ وہ حکومت ہے. اور ہم نے دیکھا کہ وہ جب اسلام آباد پہ چڑھائی ہوئی تو وہ جو ان کو جس طرح سے ہدایت ملی تھی اس کے مطابق ہی انہوں نے چیزوں کو لے کے آئے. اور پھر اسمبلی کے اندر فلور پہ کھڑے ہو کر انہوں نے جو اشاروں میں باتیں کی تھی، آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں اس طرف ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے. بشرا بی بی کی رہائی ہوگی، ان کی بہنوں کو رہا کر دیا گیا. باقی کے بارے میں جو فیصلہ، وہ چونکہ کہیں اور ابھی فیصلہ ہے کہ جو 9 مئی کے ملزم ہیں ان کی رہائی نہیں ہونی، ان کو اسی طرح سے معاملات لینا، یا اور آنے والے وقت میں آپ دیکھنا ہے کہ یہ فیصلے بھی ہو پاتے ہیں. یعنی افتخار صاحب، تحریک